بڑا ایمان کیا ہے؟ آپ کیسے شک اور بے یقینی کے مقام سے نکل کر ایسے مقام پر آتے ہیں جہاں آپ مضبوط قائلیت میں چلے جاتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے؟ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں پیور گولڈ پر۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیز دوستو، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس، پیور گولڈ پر خوش آمدید۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ مضبوط ایمان پائیں۔ خدا کی تعریف وہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام میں واضح لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ مگر دوستو، ایمان کے مختلف درجات ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں یسوع نے مختلف لوگوں کا انفرادی طور پر حوالہ دیا اور کہا تم بڑا ایمان رکھتے ہو۔ مگر دوسرے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے مڑ کر اپنے شاگردوں سے کہا اے کم اتقادو، کیا بڑا ایمان رکھنا ممکن ہے جس میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کم اعتقاد اور کمزور ایمان رکھیں، یا پھر اس کے کہیں درمیان میں ہو سکتے ہیں جو کہ اوسط ایمان کہلاتا ہے۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس مقام میں داخل ہوں جہاں آپ کا ایمان انتہائی مضبوط اور مسلسل بڑھنے والا ہو اور آپ اگلے درجے کی طرف بڑھتے رہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ روحانی سقوط کا شکار ہوں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس عظیم سفر میں مسلسل آگے بڑھتے رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 4 باب کی 4 آیت۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت الفاظ درج ہیں۔ مگر اس نے یعنی یسوع نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سمجھیں کہ خدا کا کلام اب بھی بولتا ہے، خدا کا کلام اب بھی کام کرتا ہے۔ اور بائبل کے متعلق یہ شاندار بات ہے کہ دیکھیں یہ ایک کتاب ہے، مگر یہ ایسی کتاب ہے جو زندہ ہے۔ آپ اسے لیتے ہیں اور یہ کتاب طاقت سے بھری ہے، یہ کتاب زندگی سے بھری ہے، اور یہ روزانہ آپ کے ساتھ مسلسل کلام کرتی ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب یسوع نے تعلیم دی تو اکثر فطری مثالوں کو استعمال کرتا تھا اور ان کا تعلق روحانی سچائیوں سے ہوتا تھا۔ یہاں وہ روٹی کی مثال کو استعمال کرتا ہے یا پھر کسی بھی قسم کی غذا کو فطری طور پر، اور یہ خدا کے کلام کی روحانی سچائی سے منسلک ہے۔ جو کچھ کوئی بھی خوراک آپ کے بدن کے لیے ہے، وہی خدا کا کلام آپ کی روح کے لیے ہے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کا کلام ہماری غذا ہے۔ اب کھانا جسمانی طور پر آپ کو مضبوط بناتا ہے، مگر آپ غور کریں، اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کی وجہ سے آپ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ورزش کو روزمرہ کا معمول نہیں بناتے، حالانکہ آپ اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کا وجود بے ہنگم ہوتا ہے۔ آپ بہترین صحت کے حامل نہیں ہوتے کیونکہ آپ ورزش نہیں کرتے، بس کھاتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو بہتر طور پر پروان نہیں چڑھتے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو فطرت اور روحانی چیزوں میں ایک تعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھے ایماندار اکثر اوقات غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کلام تو سنتے ہیں، وہ اچھی کانفرنسز میں جاتے ہیں، اچھی عبادات میں جاتے ہیں، اچھے پیغام سنتے ہیں، اچھی تعلیم پاتے ہیں، ٹیلی ویژن پر پروگرام سنتے ہیں، انٹرنیٹ پر تعلیم پاتے ہیں اور وہ کلام کو حاصل کرتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ اس پر عمل نہیں کرتے جو وہ دراصل سن رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ایسے ہی ہے کہ بس کھاتے رہیں مگر کسی قسم کی ورزش نہ کریں اور اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ محض سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے، مگر جب تک آپ اپنے ایمان کی مشق نہیں کرتے، آپ اس صلاحیت کو نہیں پاتے جو یہ ایمان دراصل آپ کو دیتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آج ہم کھیلوں کے علم کو دیکھتے ہیں تو جسمانی مضبوطی کے لیے بہترین کھیلوں کو متعارف کروایا جاتا ہے، اور ایک چیز جو کھلاڑی دریافت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کھاتے ہیں اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آج مضبوط ترین لوگوں کا مقابلہ دیکھیں تو آج مقابلوں کو جیتنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا وزن 375 پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہو، اور آج بہت سے لوگ 400 پاؤنڈ سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے آپ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، مگر اس کا انحصار صرف غذا پر نہیں ہوتا، آپ کو اس کے لیے جم بھی جانا پڑتا ہے، اور اسی لیے بہت سے لوگ جو اس مقام پر ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں اور ایک دن میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ورزش کرتے ہیں، اور آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو کلام سننا ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، مگر آپ کو اس کی مشق بھی کرنی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ پاسٹر سٹیون لکھا ہے، تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کرے گا۔ جی ہاں، بالکل، یہ سچ کو جاننے سے متعلق ہے، مگر سچ کا اطلاق کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بس سنیں، بلکہ آپ کو اسے لینا ہے اور اس کا اطلاق کرنا ہے، اور یہی مشق ہے، یعنی اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرنا، اور پھر میرے دوستو شاندار نتائج ملتے ہیں۔ اب آپ کے ایمان کی غذا خدا کا کلام ہے، اور وہ یہاں پر ہے جسے میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، یہ بائبل ہے، اور یہ ایمان کی غذا ہے، یہ آپ کی روح کی خوراک ہے، آپ کے باطن کی خوراک ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور جب آپ کلام کی غذا لیتے ہیں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں، مگر ایک اور کام جو آپ کو احتیاط سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بس کھاتے ہی نہیں رہنا، حالانکہ یہ اہم ہے، مگر آپ کو اپنے ایمان کی مشق بھی کرنی ہوگی۔ خدا کی تعریف ہو۔ جب آپ اس کی مشق کرنی شروع کریں گے تو آپ کمزور ایمان کے درجے سے آگے بڑھیں گے، درمیانی ایمان کے درجے سے آگے بڑھیں گے، اور جب آپ اس کی غذا لیں گے اور مضبوط ہوں گے اور مشق کریں گے تو آپ اس مقام پر آئیں گے جو بڑے ایمان کا مقام ہے۔ خدا آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بڑے کام کریں، عجیب کام کریں، اور ضروری ہے کہ آپ ایمان رکھیں جو آپ کو معجزات کے مقام پر لے جائے گا، بڑے کام کرنے کے مقام پر لے جائے گا، مگر اس کے لیے آپ کو بڑے ایمان کی طرف بڑھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرا ایمان ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ کا ایمان سکوت کی جگہ سے نکلے اور اگلے درجے میں داخل ہو، اور اگر آپ تیار ہیں تو پاک روح آپ کو وہاں پر لے جائے گا۔ اس پر ابھی ہم مزید بات کریں گے۔ کیا فرشتے حقیقی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، لیکن کیا یہ آج بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون بروکس پیش کرتے ہیں ورکنگ ود اینجلز۔ یہ کتاب آپ کو فرشتوں کے بارے میں سکھاتی ہے کہ کیسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کے منصوبے کو پورا کریں۔ بائبل میں مرکوز بہت سے مقدسین نے فرشتوں کا سامنا کیا، مگر عزیزو یہ صرف ماضی میں بائبل کے دنوں تک موجود نہیں تھا۔ خدا اب بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ورکنگ ود اینجلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے فرشتے آپ تک معلومات لاتے ہیں اور کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کیسے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں، مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ان رویاؤں کے ذریعے جو خدا سے ملی، میں روحانی مقاموں میں فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوا اور میں نے ان سے گفتگو بھی کی۔ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خدا کے آسمانی پیغمبروں کو حاصل کریں۔ خدا فرشتوں، شیاطین اور انسانوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے؟ آسمانی بخارات کیا ہیں؟ کیا آپ کے پاس شخصی فرشتہ موجود ہے؟ ورکنگ ود اینجلز میں ان سوالات کا اور بہت سے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے تاکہ آپ جانیں کہ کس طرح خدا کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کام کر سکتے ہیں اور مسیح کے قریب آ سکتے ہیں۔ سٹیون بروکس کی کتاب ورکنگ ود اینجلز حاصل کریں اور اس کے ساتھ سیڈیز پائیں۔ ہر کوئی فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں بہت سے سوالوں کا جواب دیا ہے، آپ ضرور برکت پائیں گے۔ سٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ورکنگ ود اینجلز کے لیے بھی کال کریں اور اس کے ساتھ 2 سیڈیز پر مشتمل سیٹ پائیں۔ نمبر ہے 336-990-9001
336-990-9001 या विजिट करें @stephenbrooks.org। अब कमजोर और मुतजलजल ईमान नहीं, बल्कि यस्सु मसीह में मजबूत ईमान रखें। जो ईमान आप रखते हैं उसका म्यार बढ़ सकता है, मगर कुछ चीजें आपको जाननी होंगी। खुदा आपके ईमान को नहीं बढ़ाता, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ना ही खुदा की ये जिम्मेदारी है कि आपको खाना खिलाए। नहीं, शायद जब आप बच्चे थे तो आपको ग़िज़ा खिलाई जाती थी, मगर अब आप अपना खाना लेते और चम्मच और छुरी के साथ खुद ही खाते हैं। ठीक है, तो आप ही हैं जो खाना खाते हैं, और आप ही हैं जो अपने ईमान के म्यार को बढ़ाते हैं जो खुदा ने आपको अता किया है। ईमान कलाम को सुनने और उनकी सच्चाइयों का इत्तला करने से बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आप कलाम में से यह हवाला देखें, 2 थस्सलुनीकियों 1 बाब उसकी 3 आयत। पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है। अब देखें कैसा शानदार बयान है कि खुदा चाहता है कि आपका ईमान बढ़े, और ना सिर्फ बढ़े बल्कि बहुत ज्यादा बढ़े। अगर हम असल मतन देखें तो वहाँ बढ़ने का मतलब है, अगर हम यूनानी में देखें तो इसका मतलब है बेहद बढ़ना, और यूनानी में ये लफ्ज़ हाइपरजेनल है। शायद आप यूनानी के इस लफ्ज़ के पहले हिस्से से मुतारिफ हों, जो दरअसल इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है हाइपर, मगर यूनानी लफ्ज़ हाइपरजेनल का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ना, बिना किसी हद के। आप खुदा के कलाम को लेने के वसीले बहुत से काम कर सकते हैं, और खुदा के कलाम को थामने से, खुदा के कलाम पर ईमान रखने से आप उन चीज़ों में दाखिल होते हैं जो नामुमकिन होती हैं, मगर खुदा के कलाम पर ईमान के वसीले वो मुकम्मल होती हैं और आगे बढ़ती हैं। खुदा की तारीफ हो। आपका ईमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप एक दर्जे से आगाज करते हैं, मगर ईमान से आप दूसरे दर्जे में दाखिल होते हैं, और फिर उससे अगले दर्जे में, और ये आपके ईमान का दरअसल बढ़ना है। और फिर इस आयत में मजीद लिखा है, और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। अब जब हम ईमान की बात करते हैं तो ये बयान किया गया है कि ये ईमान का बिना किसी हद के बढ़ना है, यानी हाइपरजेनल, और ये बहुत ज़्यादा ईमान होता है। मगर यहाँ पर लिखा है, और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। अब लफ्ज़ ज़्यादा होने का सुने, यूनानी मतलब है बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ते जाना। अब इस पर गौर करें, ईमान जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है उस वक्त मोहब्बत बेहतरीन दर्जे पर होती है। पास्टर स्टीवन, जो शख्स बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत पर मरकूज़ होता है। पर याद रखें कि ये मुझे बाइबल बताती है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक दूसरे के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ती है, और यूनानी में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने से मुतालिक है, तो ये कलाम के मुताबिक है। पास्टर स्टीवन, आपको ईमान पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, और बाइबल में यहाँ हम देखते हैं कि लफ्ज़ हाइपरजेनल है, जिसका मतलब है बेहद बढ़ना, मगर ये बड़े ईमान की बात है। देखें, ये बाइबल में है क्योंकि वो खुदा है। और एक शानदार बात देखें, यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ी तस्वीरें मखसूस इस्तिलाहात के साथ मुंसलिक होती हैं, और जो शख्स 2000 साल पहले यूनानी तहजीब में रहता था, जो ये अल्फाज सुनता था, जब अल्फाज बोले जाते थे तो वो इन अल्फाज को मखसूस लफ्ज़ी तफसीरों के साथ मुंसलिक करते थे। ये उनकी तहजीब और उस दौर के साथ जुड़ी हुई बातें थीं जिस दौर में वो रहते थे। तो जब वो इस इस्तिलाह को सुनते थे कि बहुत ज़्यादा बढ़े, तो सुने, कदीम यूनानी जहन में ये लफ्ज़ी तस्वीर एक दरख्त के तौर पर सामने आती थी, जो बड़ा होता जाता है और लंबा होता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैलता चला जाता है और बुलंद होता चला जाता है। और इस मुहावरे का यही मतलब है, और पौलुस चाहता है कि आप बाइबल के ईमान को इसी तरह पहचानने वाले हों कि आपका ईमान मजबूत और बड़ा और बुलंद होता जाए। ये साकिन नहीं, ये रुकता नहीं, ये मुसलसल बढ़ने का
ایک عمل ہوتا ہے۔ اب آپ خدا کو جلال دیں، مگر صرف یہی نہیں، اس محاورے کا تعلق محبت کے ساتھ بھی ہے۔ محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک یونانی لفظی تصویر منسلک ہے، اور یہ لفظی تصویر ایک ہموار سطح کی ہے کہ پانی سیلاب کی صورت میں اس جگہ پر آتا ہے اور پورے علاقے کو سیراب کرتا ہے، اور وہ پانی پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے اور زندگی لاتا ہے اور پھر زرخیزی لاتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، ہالیلویا۔ تو یہ محبت پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، اور ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ آپ کا ایمان محبت میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ کی محبت نیچے جاتی ہے تو یہ ایمان پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو مسیح کی محبت میں چلنا ہے، آپ کو خدا کی اگاپے محبت میں چلنا ہے، ایمان کو استعمال کرنا ہے، اور یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو آپ پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، یسو تیرا شکر ہو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس وقت جس ایمان کے مقام پر آپ ہیں، جہاں آپ آرام دہ حالت میں ہیں، یہ ٹھیک ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ آپ اگلے مقام کی طرف بڑھیں، اگلی منزل کی طرف بڑھیں جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اور جب آپ ایمان سے ایمان تک بڑھتے ہیں، جلال سے جلال تک، تو رومیو پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان جو آپ پہلے ہی پا چکے ہیں، وہ کام جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ کو شکر گزار ہونا ہے، خدا کی تمجید کرنی ہے، مگر خدا کا کام ختم نہیں ہوا۔ آپ کے لیے نئے مقام ہیں جن میں آپ کو داخل ہونا ہے، آپ کے لیے نئی برکات ہیں جنہیں آپ کو لینا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ایمان کے درجات میں داخل ہوں۔ اور ہم داؤد کی زندگی میں اسے واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور 13ویں آیت۔ آپ یہاں ایک بہترین اظہار دیکھیں گے کہ داؤد نے ایمان کو کیسے سمجھا، بادشاہی کے اصولوں پر کام کیا اور شاندار نتائج حاصل ہوئے۔ ہم تھوڑی دیر میں اس پر غور کریں گے۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر اسٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ اسٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں اسٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔ روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ پہلا سیموئیل 17واں باب 33ویں آیت سے۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔
تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ 36ویں آیت۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا۔ دیکھیں، اس نے پہلے شیر کا نام لیا، اس نے شیر اور ریچھ دونوں کو مارا۔ داؤد پر غور کریں، نوجوان کم عمر لڑکا، اور اس پر خدا کی روح کا مسا تھا۔ ہاللویا، خدا کا روح اس پر آتا ہے۔ شیر اس کی بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے جن کی وہ رکھوالی کرتا تھا اور خیال رکھتا تھا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیر کے پیچھے جاتا ہے اور اس درندے کے منہ سے وہ اپنی بھیڑ کو کھینچتا ہے، اور شیر اس پر جھپٹتا ہے۔ گمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور داؤد شیر کو مارتا ہے۔ خدا کو جلال دیں، خدا کا روح اس پر تھا۔ مگر آپ اس پر غور کریں کہ وہ شیر سے یہاں پر آغاز کرتا ہے، ایک بڑا عجیب مخالف، یعنی میں کبھی بھی شیر کے ساتھ دست بدست نہیں ہوں گا۔ یہ داؤد ہے جو اس کی داڑھی کو پکڑتا ہے۔ او میرے خدا، شیر کا حجم دیکھیں۔ مجھے ایک دو بار اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جب میں افریقہ میں تھا تو ایک نر شیر گرجتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میرے منہ سے نکلا، خداوند رحم کر، وہ آپ کے سر کے اوپر آ جائے گا اگر آپ اس کے زیادہ قریب ہوں گے۔ آپ اس کی رفتار کے بارے میں سوچیں، اس کے زور کو دیکھیں۔ مگر ہم غور کرتے ہیں کہ خدا کے فضل اور مسا سے اس نے شیر کو مارا، اور یہ کیسی تکمیل ہے، اور یہ آپ کے ایمان کے نئے درجات تک آپ کو لے جاتا ہے۔ اب آپ ریچھ کے بارے میں سوچیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ ایک ریچھ، آپ شیر کے حوالے سے غور کرتے ہیں، اب ریچھ کے بارے میں سوچیں۔ اس کی طاقت اور درندگی پر غور کریں جو کسی بھی شخص کے دل پر ہیبت طاری کر سکتی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ شیر اور ریچھ اور دوسرے ایسے جانور جنہیں ہم 5 بڑے جانور کہتے ہیں، دیکھیں، یہ اسرائیل کی سرزمین پر موجود تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کروسیڈرز نے انہیں ختم کر دیا۔ 1300 ان میں سے بچ گئے۔ ہم ان کے بارے میں بس پڑھتے ہیں تاریخی تناظر میں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریچھ داؤد پر حملہ کرتا ہے، اور داؤد ریچھ پر غالب آ جاتا ہے، طاقتور ریچھ کو مارتا ہے۔ دیکھیں، ایمان جلال سے جلال تک بڑھتا ہے۔ پہلے شیر، پھر ریچھ جو بڑی طاقت اور مضبوطی رکھتا ہے، جس کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے، اور داؤد اسے نیچے گراتا ہے اور ساؤل کو بتاتا ہے تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کی ہے۔ اب آپ ذرا سنیں، فلسطینیوں کے بارے میں سوچیں، جولیت کے بارے میں سنیں۔ آپ نے یہ کہانی پڑھی ہے۔ اس جنگ کے اختتام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا۔ داؤد نے ان کو مارا کیونکہ وہ ایمان سے ایمان تک بڑھتا گیا۔ پہلے شیر، پھر ریچھ، اور پھر جباروں کو مارنے سے وہ قومی ہیرو بن گیا۔ اور اگر آپ ایمانداری سے سنیں تو اس کی مشہوری مقامی سرحدوں سے پار چلی گئی، اور وہ بین الاقوامی سطح پر سورما کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ ہمیشہ بڑھنے والے ایمان سے، اور آپ بھی وہی ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا خدا پر ایمان رکھو۔ آپ بھی خدا کی وہی محبت پاتے ہیں۔ خدا کی اگاپے محبت آپ کے دلوں میں نازل ہوتی ہے۔ آپ خدا کی طرح معاف کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، مگر آپ کو بھی ایمان کا وہی معیار پانا ہے۔ آپ کو خدا پر ایمان رکھنا ہے جو آپ کے اندر موجزن ہو۔ آپ یسوع کے نام میں بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وقت ہے کہ آپ جباروں کو نیچے گرائیں۔ جو چیز بھی آپ کو پریشان کرتی ہے، پہاڑ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہلوں گا، میں تمہاری زندگی میں آفتیں لاتا رہوں گا، تمہیں ہراساں کروں گا، ساری زندگی تمہیں اذیت دوں گا۔ مگر یہ تب نہیں ہوتا جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اپنے ایمان کو بڑھنے دیں، ایمان کے ساتھ اس پر حملہ کریں اور اسے کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرا ایمان ہے کہ بحالی کی روح امریکہ میں آ رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ بحالی کی روح کرۂ ارض پر کام کر رہی ہے۔ اور یہ بحالی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایمان کا
اظہار ہے ان لوگوں میں جو تاریکی میں ہیں۔ یہ ایک اجتماعی ایمان کا اظہار ہے، اور میرا یقین کریں کہ یہ بڑھ رہا ہے اور سب کو اوپر اٹھا رہا ہے۔ جب حالی آتی ہے تو ایمان اجتماعی طور پر بڑھتا ہے، ہم سب بلندی پاتے ہیں، ہم سب خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس شک سے نکلتے ہیں کہ خدا کیا کرے گا، خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا خدا نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ بحالی میں کیا ہوتا ہے، ایمان بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں خدا کے لوگوں میں یہ ایمان بڑھتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ شیر، ریچھ، جولیت، بڑھتے ہوئے ایمان کے وسیلے یہ سب فتح کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، وقت ہے کہ آپ اگلے درجے میں جائیں، ایک بڑھتا ہوا مسا آپ کا ہے، اسے حاصل کریں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ زبور نمبر 78 70ویں آیت۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلابانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے اس کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ پھر سے یہ ایمان سے ایمان تک بڑھنا ہے، بھیڑوں کی گلابانی کرنا، کروڑوں لوگوں کی اس قوم کی گلہ بانی کرنے کے یہ حوالے سے ہے۔ خدا آپ کے لیے سب سے بلند مقام رکھتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ کا ایمان اگلے معیار تک جائے، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ روح القدس آپ پر اس وقت اگلا مقصد ظاہر کر رہا ہے جس میں آپ کو اپنے ایمان کا اطلاق کرنا ہے۔ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کا اطلاق کریں۔ اے باپ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے لوگوں میں عظیم ایمان بڑھے اور وہ یسوع کے نام میں آگے بڑھیں اور اس کام کو مکمل کریں جو تو نے یسوع کے نام میں انہیں دیا ہے۔